بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک اور بڑا سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بڑے لیول کا رابطہ ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے یہ پکی کچور قسم کی کنفرم ہے مجھے، اور رابطہ کس نوعیت کا ہے اور رابطے میں سے آگے آؤٹ پٹ کیا آ سکتا ہے اور رابطہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں میرے پاس جو میرے ذرائع نے مجھے بتائی ہیں۔ بڑے پکے قسم کے ذرائع ہیں سر، وہ میں آپ کے سامنے سارے معلومات رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک معاملہ یہ ہے کہ سر جو نادرہ کا ریکارڈ ہے نا، وہ بڑی عجیب و غریب داستانیں سنا رہا ہے عمران خان اور بشرا بی بی اور خاور مانیکا کے بارے میں۔ گوگلی ٹی وی ایک یوٹیوب چینل ہے، عامر میر صاحب اس کے کرتا دھرتا ہے، اور بڑے ایک پکے کچور قسم کے صحافی ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں۔ اگرچہ وہ حامد میر کے بھائی ہیں، لیکن میں ان کو حامد میر سے بہت بڑا جرنلسٹ تسلیم کرتا ہوں۔ حامد میر جو ہے نا وہ بس وہ میرے نال دے بیچارہ تھوڑے باوجہ کریکٹر ہے، لیکن عامر میر ایک سیریس لیول کا جرنلسٹ ہے اور میرے دل میں ان کے لیے بہت ریگارڈ ہے۔ بہرحال عامر میر صاحب کے اس چینل گوگلی ٹی وی کے اوپر سر جو خبر چل رہی ہے وہ میں تے پائن سن کے پریشان ہو گیا۔ میں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار پاکستان دا نادرہ ہے یا گوگلی ٹی وی کیڑی گلاں کر رہا ہے، کوئی غلطی تو نہیں چڑھ گئی کتے؟ رپورٹر سے غلطی بھی تو ہو جاتی ہے نا پائن، رپورٹر بندہ بشر ہوتا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوں، لیکن جو تفصیلیں میں نے وہاں سے لی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے نادرہ کا ریکارڈ جو ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی کچر مچر ہو گیا ہو، پائے نے تے کو پتہ تھوڑی لگتا ہے، وہ غلط ہو گیا ہو، اس میں کوئی سافٹ ویئر کی غلطی آ گئی ہو پائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب جو ہے وہ بات وہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں۔ وہ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں اس ریکارڈ کے مطابق بیک وقت دو لوگوں کی بیوی ہے سر، ایک ہیں اپنا مانیکا صاحب، خاور مانیکا صاحب، اور ایک عمران خان صاحب۔ پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کے فیملی ٹری کے اندر بشرا بی بی کے 4 بچے بھی شامل ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، ٹھیک ہے، اور جو ہیں اپنے 2 بیٹے تو شامل ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ٹیرین خان شامل نہیں ہیں ساتھ ان کے۔ وہ ظاہر ان کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے وہ پاکستان سے نہیں مانتا عمران خان کہ ٹیرین میری بیوی ہے، امریکہ بیوی کا تو سوری بیٹی ہے، امریکہ چ مان لینا ہے، امریکہ دے وچ انہیں ہاتھ جوڑ کے کیا باؤ جی تہاڈی مہربانی جان دیو، ڈی این اے پاسے نہ ہو، تھی میری جے میں غلطی کر بیٹھا۔ یہاں پر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ عمران خان کے دونوں بیٹے ویسے باپ کی جو ظاہر ہے زخمی ہوئے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس حد تک بھی ہوا وہ اس کی خبر گیری کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں، آج سے آئے ہوئے ہیں، اور سلمان اور قاسم ظاہر ہے باپ ہے ان کو آنا چاہیے تھا، جمائمہ نہیں آئیں، حالانکہ آنا چاہیے تھا جمائمہ کو بھی، جتنا وہ ان کے بچوں کا خیال رکھتی، جتنا دھیان رکھ دی، اور جتنا وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کے لیے ٹویٹر کے اوپر فائٹ کرتی ہیں۔ بلکہ اگر میں آپ سے سچی بات کہوں تو بشرا بی بی نے اتنا نہیں بھگتیا پائن لوگوں عمران خان کی وجہ سے جتنا جمائمہ بیچاری بھگت دی ہے۔ یہاں پر لنڈن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جناب وہ جاتے ہیں ایون فیلڈ کے باہر، یہ جو یوتھیا گروپ آف کمپنیز ہے، اور ادھر پٹواری گروپ آف کمپنیز جڑے نے وہ جا کے جمائمہ دے بوئے تے کھلو جاندے ہیں، اور جمائمہ بیچاری چیکا مار دی کہ میرا کی تعلق خدا دا واسطہ جان دو، میرا گھر ہے، میں تے بیٹھی ہوں، تسی میرے باہر امیم ظاہر کری جاندے، جاؤ اتنے بنی گلا۔ تو بات تو اس بیچاری کی ٹھیک ہے، لیکن جمائمہ جو ہے نا وہ میں آپ سے عرض کروں ان کے لیے میرے دل میں ایک ریگارڈ موجود ہے، ایک عزت موجود ہے۔ انہوں نے بڑے گریسفلی اپنے جو سابق شوہر ہیں، ظاہر ہے وہ جمائمہ کی تو پہلی اور اخیرلی تو نہیں، پہلی محبت تو عمران خان ہی تھا نا، تو وہ جو محبت ہے انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بڑا گریسفلی اس کو نبھایا، ان کے بچوں کو پال رہی۔ بلکہ عمران خان کی ایک وہ بیٹی جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے پاکستان میں، ٹیرین کو، اس کی بھی سرپرستی جو ہے وہ جمائمہ نے جا کے لی۔ تو میرے دل میں ان کے لیے ایک ریگارڈ موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تحسین قسم کی ان کا کردار ہے، کم از کم اس حوالے سے۔ ادروائز جہاں پر جو تاثر ہے پاکستان کے اندر گوریاں دے بارے کہ جناب مطلب ہے ٹھیک ہے تو اپنے گھر خوش، اسی اپنے گھر خوش، تو ساڈے لیے مر گئے، اسی تیرے لیے مر گئے، اب اپنی زندگی میں لوگ مست ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر مجھے لگا ہے کہ بڑا اسٹرانگ فیملی سسٹم ہے، اور جمائمہ اس پر بہت زیادہ بلیو کرتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا نادرہ ریکارڈ کی۔ سر نادرہ ریکارڈ کے مطابق جو خاور مانیکا صاحب ہیں ان کی 2 بیگمات ہیں، ایک کا نام بشرا مانیکا اور دوسری بیگم جو ہے وہ ہیں سمیرہ،
اور سمیرہ صاحبہ جو ہیں ان میں سے بھی ان کی ایک بیٹی ہے 2.5 سال کی. اچھا اب یہ جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا یہ گوگلی ٹی وی نے دی ہیں, کوئی 6-7 منٹ کی اس کی ٹوٹل خبر ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے, لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ہمارا نادرا کا جو سسٹم ہے نا سر, اس سسٹم میں کافی ساری خرابیاں رہی ہیں, ابھی بھی ہیں. سسٹم کو جو ٹائملی اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے, ساڈے پائے نا اکثر پیسے ہی مکے ہوندے نے. وہ جو ہوتا ہے اپنا وزارت داخلہ نو, پھر وزارت داخلہ آگے وزارت خزانہ نو لکھ پاگل ہوئی ہوندی ہے کہ بھاجی پیسے دے دیو سسٹم اپ گریڈ کرنا ہے. یہ جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سر ہر محکمے کا ہی حال ہے. تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہو جس کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی ہے کہ عمران خان کے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ پہلے خاور مانیکا کی بیگم تھیں, اس میں کوئی نہ غلط بات ہے نہ اس میں کوئی غیر شرعی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ تھیں, ڈائیورس ہوئی, انہوں نے عمران خان سے شادی کر لی. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جناب نادرا کا ریکارڈ جو ہے وہ ان کو جو دونوں کے نکاح میں شو کر رہا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, اس کو ضرور چیک کیا جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ نہ لیگلی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر نہ شرعی اعتبار سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. میرا خیال کہ دنیا کی کسی بھی جو تہذیب ہے اس میں شاید ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ایک ہی خاتون جو ہے وہ 2 لوگوں کی بیوی ہو. ریکارڈ کے اوپر تو ایسا نہیں ہو سکتا, لیگلی تو ایسا نہیں ہو سکتا, میرا نالج جو کہتا ہے. اب پتہ نہیں, لیکن یہاں پر بھی ایسا پریکٹیکلی نہیں ہے, مگر یہ نادرا کا ریکارڈ بتا رہا ہے گوگلی ٹی وی کے مطابق. غلطی ہو سکتی پائیں. اچھا پھر جو آپ کے بچے ہیں سر وہ آپ کے بچے ہیں, یعنی جو خاور مانیکا صاحب کے بچے ہیں وہ خاور مانیکا صاحب کے بچے ہیں, انہوں نے کھاتے ہی رہنے ہیں, وہ عمران کے کھاتے نہیں آ سکتے. اسی طرح جو عمران کے بچے ہیں وہ عمران کے بچے ہیں, وہ خاور مانیکا کے کھاتے نہیں پہ سکتے. لیکن یہاں پر چیزیں پائے بہت یہ نا چکڑ چھولے والا کام ہوا ہے, ٹھیک ہے. چاٹ جی بن گئی سر, چاٹ مسالہ جو بنے ہیں. تو یہ اس چیز کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نادرا والوں کو چاہیے کہ اس چیز کو دیکھے, غور کرے کہ یہ کیسے غلطی ہو گئی ان سے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ خاور مانیکا نے کی ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ عمران خان نے کی ہے. عمران خان کے پاس تو خیر اس طرح ٹائم ہی نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑے. سچی بات یہ ہے جتنا مصروف آدمی اس کی مصروفیت سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, ہمیں اتفاق ہو سکتا ہے, ہم اس کو لیڈر مان سکتے ہیں, ہم اس کو لیڈر نہیں مان سکتے, یہ آپ کا حق ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مصروف آدمی ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, اور اتنا ٹائم نہیں ہے میرا خیال ان کے پاس کہ وہ ان چیزوں میں الجھے. لیکن گوگلی ٹی وی کہہ رہا ہے تو اب اس کو چیک کرنا چاہیے. اچھا اسی طرح جو ہیں اپنا بشرا بیگم, میرا نہیں خیال کہ بشرا بیگم کے پاس بھی اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ جا کے اس کو ایتھے ریکارڈ کراندی پھری ہوئے گی. جو خاور مانیکا صاحب ہیں ان کا ایک بار ماضی ایسا ضرور رہا ہے کہ وہ بشیر میمن صاحب نے بتائی تھی یہ بات وہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر کہ جناب وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ساڈی حکومت ہوئے تو ساڈے تسی مخالفن کو پوسٹنگاں دئیو. تو میں نے کہا یار تیری حکومت کتھوں؟ تو کہتے پھر مجھے یاد آیا کہ اوہو اچھا اس کی صاحب کا بیوی جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم کی بیوی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بھی یہ کریں گے کہ اپنی اولاد کسی اور دے کھاتے پائی ہوئے. ایک عجیب سی بات لگتی ہے نا. تو اس لیے یہ کوئی نادرا کا مجھے لگتا ہے سسٹم گڑبڑ ہوا ہے, اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے. میرے نوٹس میں ایک بات آئی تھی تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نہ کسی پہ سر الزام لگا رہا ہوں, نہ میں اس کو کوئی اسکینڈلائز کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ جو نادرا کی سسٹم کی کوئی خرابی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. باقی بہرحال عمران خان کے اپنے دماغ دا سافٹ ویئر جڑا نا وہ اپڈیٹ ہونے والا ہے. عجیب و غریب حرکتیں وہ کرتے ہیں, لیکن ساری دنیا نو ساری قوم نو انہوں نے پائیں پاگل تے بنایا ہے. یہ تو بات اگر میں کہوں کہ نہیں ہے, سارے جنوں دے مگر تے لگے, چاہے ان کے مخالف ہو چاہے ان کے چاہنے والے ہوں, ڈسکس عمران خان ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کیسا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا یا وہ اپڈیٹڈ زیادہ ہی ہو گیا. اسی تو تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں. آج انہوں نے خطاب کیا اپنے لوگ قوم کے ساتھ اور وہ چند ایک بندے تھے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کوئی نہ مشکل سے کوئی 200 نہیں تو 300 بندہ ہوگا سر جن کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا. وہ جو لانگ مارچ کے نام کے اوپر وزیر آباد سے آج ایک نیا انہوں نے تک اسٹارٹ کام شروع کیا اور اس میں انہوں نے خطاب کیا. اور اس خطاب کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو لیک ہے سر. وہ ویڈیو لیک میں نے چونکہ خود دیکھی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں.
عمران خان صاحب کا جو خطاب جیو ٹی وی دکھا رہا تھا نا سر، اور جو دیگر چینل دکھا رہے تھے، اس میں بار بار آواز میوٹ ہو رہی تھی، جس سے یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی کریز سے یا اوقات سے باہر ہو کے کھیل رہے ہیں، اس لیے بار بار ان کو میوٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں کہا یار ہوں کیا کی رہے ہیں، پوری گل تو سنی ہے نا۔ بہرحال مجھے یاد آیا جس وقت تک کہ بول ٹی وی لا رہے ہوئے گا، براہ راست چلا رہا ہوگا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر، تو تب تک خیر کام تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ آخری جڑی ہوندی ہے نا دیوا بوجن تو پہلے دیاں لاٹاں وہی سن، تو میں نے اس کو بول ٹی وی کو لگا لیا، اور بول ٹی وی کے اوپر جو انہوں نے صرف یہی کہا، چیف جسٹس سے وہ اپیل کر رہے تھے جو میں نے سنا کہ جناب آپ نوٹس لیں، پاکستان بنانا ریپبلک بننے جا رہا ہے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے، ایہو جی انہوں نے گلاں گلاں کیتی ہیں جو روٹین میں کرتے ہیں وہ۔ تو جب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا، اب یہ سکرین جو ہے یعنی وہ آف ہو گیا، یعنی مین ٹی ویوں سے کٹ گیا، لیکن بول ٹی وی کا کنیکشن تھا اور اس کے اوپر مسلسل یہ چیز چل رہی تھی، اور یہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے، اور یہ ویڈیو لیک اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں ہاں جی کتنا ہو گیا، کیسا ہو گیا، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ تو انہوں نے آگے جو بھی صاحب تھے، ظاہر ہے کوئی ورکر ہوں گے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے کہا سر ایک چیز رہ گئی۔ انہوں نے کیا رہ گیا، عمران خان کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سر وہ میڈیا کا رہ گیا۔ انہوں نے کہا میڈیا کا کیا رہ گیا؟ ان کا سر میڈیا کا شکریہ ادا کرنا تھا، بڑا پریشر ہے میڈیا کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا یار وہ آج تم ارشد شریف کے ساتھ جوڑ دو نا اس کو، کوئی بات نہیں، باقی ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ اب اس کے بعد وہ مطلب عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں، اور یہ گفتگو جو ہوئی ہے، یعنی میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب خطاب کر لیتے ہیں، اور پہلے جب وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے نا وہ یقین نال کہہ رہے ہیں، وہ دلوں کہہ رہے ہیں، وہ ٹھڈوں کہہ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے خطاب ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد جو سامنے کیمرہ مین ہو یا دیگر ورکرز ہوں، تو پھر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری ایکٹنگ کیسی رہی، کیسا ہو گیا۔ یعنی یہ کوئی فلم کا اداکار ہوتا ہے نا جو، تو وہ جب شاٹ دیتا ہے، کوئی سین دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ پوچھتا ہے ڈائریکٹر سے کہ سر ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح نہیں مجھے گل لگی، کوئی ایکٹنگ کرتے ہیں خان صاحب، تو سادہ لوگ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پوائن بڑا دل دا پکا تے من دا سچا کریکٹر ہے، اور جو زبان سے ادا کرتے مکردہ کوئی نہیں۔ اب ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اتنے معصوم ہوں کہ عمران خان دی انیاں بڑی گھمڑ گھیریاں دے باوجود وہ سمجھیں کہ بھائی بالکل تیر دی طرح تک سیدھا کریکٹر ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کہاں پہ بستے ہیں اور یہ کتوں آتے ہیں، پائے نا کون لوگ نے جڑے عمران خان ایڈا سیدھا سمجھتے ہیں۔ اب ہماری آپ اسٹیبلشمنٹ کا اندازہ لگائیں نا کہ عمران خان نے کون سی ایسی بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے منسوب نہیں کی۔ آج بھی اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے اندر سے ایجنسیز بتاتی ہیں، یعنی دیکھیں یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ملک کا سابق وزیر اعظم اصل میں کہہ یہ رہا ہے کہ جو ہماری پرائم ایجنسیز ہیں جن کے ذمے پاکستان کی سیکیورٹی ہے، جو اس خطے میں ہی نہیں دنیا میں نمبر 1 ایجنسیز کنسیڈر نہیں ہوتی، انہوں نے منوایا ہے، ان کے بارے میں وہ کیا یہ رہا کہ انہوں دے اندر کچھ روگ ایلیمنٹ ہے نہیں جڑے میرے نال رابطے جو ڈسپلن میں نہیں ہیں۔ اس سر یہ کتنی خطرناک بات ہے، آپ اندازہ لگائیں اس بات سے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرعام کہتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، CNN تے بیک کہتا، TRT نو کہتا، اور جناب اج قوم نہ خطاب کر دے پھر گل کہتی۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے عرض کروں انتہائی ہائی لیول کے اوپر یہ بات جو ہے وہاں سے پائن اتھوں میرے کو آئیے، بلکہ گل نو ہور کھول دینے ہیں، ڈپلومیٹک انکلیو سے یہ بات آئی ہے میرے تک کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں سر آپس میں، ٹھیک ہے، اور بڑے ہائی لیول کا رابطہ ہوا ہے۔ اچھا اب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہے اور اس کی ایک لیگیسی ہے، چھوٹی وڈی جنی بھی تسی اختلاف کر لو، لیکن وہ ایک اس وقت کیا کہتے ہیں سب دی اکھ دا تارا تے بنیا ہے نا، رڑک تے رہا ہے نا، کسی نو چاننگارا پیارا لگتا ہے تو کسی نو رڑک رہے اکھ دا ذرا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، لیکن یہ جو رابطہ ہے نا سر، اس کی نوعیت جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ یہ رابطہ وہ والا رابطہ نہیں ہے جو ماضی میں رہے ہیں، جو پچھلے 5-6 مہینے میں رہے ہیں، کوئی انسان دا بچہ بن جا، بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا، خبردار، حد ادب اگے نہیں ودنا۔
یہ وہ والے رابطے کی میں بات نہیں کر رہا۔ اب جو سنگن آئی ہے، اب جو گفتگو آئی ہے، اور اس کو پولیٹیکل سائٹ جو ہیں وہ کنفرم کر رہی ہیں، حکومتی سائٹ نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ جناب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پازیٹیو قسم کا رابطہ ہوا ہے چیزوں کو بہتری کی طرف کرنے کا۔ اچھا، اب یہ جب رابطہ ہوا ہے سر، تو پھر یہ رابطہ کیوں کیا گیا ہے؟ ایڈی کیڑی لوڑ پہ گئی اسٹیبلشمنٹ دی، ایڈی کیڑی ویلے نے چبا آئی کہ جناب عمران خان ضروری جڑا دن رات صبح دوپہر شام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی بات کرنے سے چوکتے نہیں ہیں، کیوں اتنی ضرورت پڑ گئی ان کی؟ تو وہ سر ایک پریشر ٹیکٹس ہے۔ اب یہ حکومت کا خیال ہے، ایک پریشر ٹیکٹس ہے، یہ جو ایکسٹینشن والی آپ کو پتہ ہے بات چل رہی ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملے، پریشر پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا، وہ ساری گفتگو آپ کو پتہ ہی ہے جو آلریڈی چل رہی ہے۔ تو حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب یہ پریشر کے طور پہ ہمارے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ جو کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ مین کی طرف سے وہ ہم فوری طور پہ مان جائیں، ورنہ عمران خان آ جائے گا۔ ہے جی، وہ جس طرح ہوتا سی نا کہ بیٹا سو جا ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا، اس طرح ورنہ عمران خان آ جائے گا۔ تو ہمیں اس طرح کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے، حکومتی لوگوں کا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال بالکل غلط ہو سکتا ہے ایسی کوئی سرے سے بات ہی نہ ہو، لیکن اے گل کنفرم ہے پوائنٹ، اور اس بات پر سارے لوگ متفق ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پکا کچور رابطہ ہو گیا، اور وہ رابطہ مستقبل میں جا کے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بہتر تعلق کی بنیاد بن سکتا ہے ایک بار پھر۔ اچھا، اب اس کی جو بات میں کہہ رہا ہوں یار، آسانی نہ ہضم ہونے والی کوئی نہیں، میں نے نہیں ہوتی، لیکن پاکستان ہے پوائنٹ۔ مثال دے دیتا ہوں ایک آپ کو، سر یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، باجوہ صاحب ہی تھے، جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی ایس ہی تھے، بہت سارے کور کمانڈرز جرنیل ابھی وہی ہیں۔ یہ 2018 سے اس کے بعد سر یہ پچھلے سال تک، یہ ابھی نومبر ہے، پچھلے سال اکتوبر نومبر تک آپ کے سامنے تھے حالات۔ عمران جو ہے اپنا نواز شریف صاحب، وہ ٹی وی پہ چل نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا بیان نہیں آ سکتا تھا، اور مریم صاحبہ جو ہے بھائی دی پریس کانفرنس اسی ہوں دی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک دم چینج آیا، اور عمران خان پائن پھاڑی کھلاڑی قرار پائے، اور وہ اقتدار چاہ گئے۔ یہ شہباز شریف صاحب جیل میں تھے پائن، اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستان، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ جو رابطہ ہے نا سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی مستقبل میں ہو سکتا ہے، مگر پھر میں اگین کہوں گا پاکستان ہے، یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو میرے پاس معلومات تھی، یقین کریں پوری ایمانداری اور احتیاط کے نام پہنچاتی ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، ایمانداری اور احتیاط دونوں کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔